السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت کے ساتھ ہیں؟ ہم اسلامیات کا سبق پڑھ رہے تھے اور اسلامیات کے سبق کے اندر آیات نمبر 37 تک کا ترجمہ ہم نے کر لیا تھا۔ آیت نمبر 1 سے شروع کیا تھا، آیت نمبر 37۔ اب تک ہماری 37 آیتیں ہو چکی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا، آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ پڑھا اور ان کی تلاوت بھی ہم نے کی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے اندر جتنے بھی سوالات تھے ان کو بھی ہم نے حل کیا، اور وائٹ بورڈ کے اوپر میں نے ان سوالات کو لکھا اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور اس کو اپنی کاپیز کے اندر محفوظ بھی کیا۔ آج کے سبق کے اندر ہم سورۃ الانفال کی آیات 38 تا 44، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 44، اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، اور ان آیات مبارکہ میں سے چند آیات کا ترجمہ آج ہوگا اور باقیہ جو آیات رہ جائیں گی اس سبق کی تو ان کا ترجمہ پھر ہم اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ قرآن پاک کا پیریڈ ہے، آپ قرآن پاک کا ادب و احترام کریں۔ قرآن پاک کے پیریڈ کے اندر ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تمام بوائز اور تمام گرلز سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ جو بوائز ہیں وہ اپنے سر پہ ٹوپیاں لے لیں، اور جو گرلز ہیں وہ اپنے سر پہ اسکارف لے لیں، قرآن پاک کے آداب میں سے ہے۔ اور پہلے میں آپ کو یہ ترجمہ پڑھاتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے، اور جمعہ کا دن فضیلت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، تو جمعہ کے اوپر بھی میں آپ کو کچھ باتیں آپ کو بیان کروں گا، وہ بھی آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا کہ جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمیں جمعہ کے دن کون کون سے اعمال اپنانے چاہیے جن سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، ہم چلتے ہیں آیات کے ترجمے کی طرف۔ سب سے پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کریں گے، ان کی تلاوت کے بعد پھر ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہوگا۔ آپ اپنی اسلامیات کی جو بک ہے وہ آپ سب کے پاس ہوگی، اپنی اسلامیات کی بک کھول دیں، اور اس میں پیج نمبر جو ہے وہ 25 ہے، پیج نمبر 25، آیات 38 تا 44۔ ان آیات مبارکہ میں چند آیات کا ترجمہ آج کے سبق میں پڑھا جائے گا۔ تو آپ سب حضرات نے بک کھول لی ہوگی، میں امید کرتا ہوں، اور آپ توجہ سے بیٹھے ہوں گے۔ تو پہلے ہم ان آیات مبارکہ کو تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ تو پیارے بچوں، جس طرح ہم نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی اور آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ تلاوت سنی اور تلاوت پڑھی، ان آیات مبارکہ کو آپ نے پڑھا سبق کے اندر، تو ان آیات کو تلاوت کرنے کے بعد ہم اب ان آیات مبارکہ کے ترجمے کی طرف چلیں گے۔ تو سب سے پہلی آیت ہم نے جو پڑھی ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وائٹ بورڈ پہ میں واضح طور پر آیت نمبر 38، آیت نمبر 39، آیت نمبر 40، آیت نمبر 41، 4 آیات مبارکہ کا ترجمہ میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھ دیا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو ان کا ترجمہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کو پڑھ بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں۔ تو آیت نمبر 38 کا ہم ترجمہ کریں گے۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ یہ ہے، اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں میں اس آیت کا ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کو ہم اس طرح سمجھیں گے، اس کا ترجمہ کیسے، کون سی آیت کا کیسے ترجمہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، قل کا معنی ہوتا ہے کہنا، کہہ دو، للذین کفروا کفار سے مراد اس سے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قل کہہ دو للذین کفروا کفار سے، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کہ وہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، ینتہوا یغفر لہم، ینتہوا کا معنی ہوتا ہے انتہا، معنی بے انتہا ہو گئی، اب باز آ جائیں، اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا، یغفر لہم تو جو ہو چکا، ما قد سلف، قد سلف سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جو بندہ پہلے کر چکا ہوتا ہے اور پھر سے وہی کام دوبارہ شروع کر دے، قد سلف، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، جو فلم انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، يَعُودُوا کا معنی ہوتا ہے پھر سے دوبارہ جو ہے نا دہرانا، ایک کام کر چکے اور دوبارہ اس کام کا آپ اعادہ کریں، دوبارہ پھر وہی حرکتیں کرنے لگیں، اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں، وَإِن يَعُودُوا کا کیا ترجمہ ہوگا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے، فَقَدْ مَضَتْ سنت الاولین، سنت کہتے ہیں طریقے کو، اولین سے مراد پہلے لوگ، سنت الاولین، تو پہلے لوگوں کے ساتھ جو طریقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں ہیں اور پھر انہوں نے وہی حرکات کرنا شروع کر دی تو فقد مضت کا معنی ہوتا ہے جو گزر چکا، مضت معنی گزر چکا، سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ، سنت معنی طریقہ، اولین معنی پہلے لوگ، تو پہلے لوگوں کا طریقہ جس طرح پہلے لوگ حرکتیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہم نے طریقہ کیا اور ان کے ساتھ ان کو جس طرح ہم نے عذاب میں پکڑا اور ان کو پکڑ کر ان کو سزا ملی، تو ان کے ساتھ بھی وہی طریقہ ہوگا، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر وہ ہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی برتا جائے گا، جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے تو ایسے یہ بھی بھگتیں گے۔
تو اس آیت کا ترجمہ پیارے بچوں میں نے آپ کو 2 مرتبہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد پھر میں نے آپ کو کسی مرتبہ اس کو سمجھا کے میں نے آپ کو بتایا کہ کون سی حرف کا، کون سے حرف کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 39 کی طرف۔ آیت نمبر 39 کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے، وَقَاتِلُوهُمْ کا معنی ہوتا ہے قتال کرنا، لڑنا، جنگ کرنا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو، کن سے؟ کفار سے۔ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ یعنی جو ان کا کفر کا فساد ہے وہ ختم ہو جائے، باقی نہ رہے، وہ ان کا فساد، کفر کا فساد ختم ہو جائے۔ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا اِن يَنْتَهُوا کا ترجمہ، تو فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں یعنی اپنی حرکتیں ان کی ختم ہو جائیں، اور اگر باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو پیارے بچوں توجہ کر رہے ہیں اور میرے ترجمے کو آپ خوب اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ تو ان 2 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھایا اور سمجھا کر پڑھایا۔ اب آیت نمبر 40 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 40 کیا ہے؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، تولو کا ویسے معنی یہ ہے کہ تولو کہ دوبارہ پلٹ کے اس کام کو دوبارہ شروع کر دینا، پلٹ جانا، جو کام آپ نے کیا ہے اس کام سے آپ کو منع کیا گیا ہے اور پھر پلٹ کے وہی کام کرنا یعنی روگردانی کرنا، تو یہ سمجھو ایک زیادتی ہوگی روگردانی کی وجہ سے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں یعنی اگر کفار روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ مومنین کو تسلی دے رہے ہیں، اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو خدا تمہارا حمایتی ہے، اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے، کہ اللہ تعالیٰ خوب حمایت کرنے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب مددگار بھی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ آیت نمبر 41 اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ، یعنی کفار سے جو مال ملتا ہے جنگ کے اندر، جو ان سے مال حاصل ہوتا ہے تو اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جان رکھو جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس میں سے خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو، خمس کا معنی ہوتا ہے 5، تو اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وَلِذِي الْقُرْبَى، اور اہل قرابت کا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کا، وَالْمَسَاکِین، اور محتاجوں کا، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کا ہے۔ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یوم الفرقان یعنی جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، نازل فرمائی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پیارے بچوں اس آیت 41 آیت کا ترجمہ یہ ہوگا اور جان رکھو جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پیارے بچوں
آج کے سبق کے اندر ہم نے 4 آیات کا ترجمہ پڑھا اور ان 4 آیات کا ترجمہ ہم نے سمجھا بھی صحیح کہ کس آیت کا اور کس حرف کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے، اس کو میں نے سمجھا کر بھی پڑھایا۔ تو یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اس ویڈیو کو اچھے سے سن لیں اور اچھے طریقے سے یہ جو وائٹ بورڈ پہ میں نے ترجمہ لکھا ہے یہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کو ایک دو مرتبہ آپ دیکھ لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی تھی پیارے بچوں کہ آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آپ کو معلوم ہے جمعۃ المبارک کا دن بہت برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، اور اس مبارک دن کے اندر فرمایا کہ جمعہ کے دن جو بندہ اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، کپڑے پہن کر سب سے پہلے وہ امام کا جا کے خطبہ سنتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے، تو سب سے پہلے مسجد میں پہنچنے کے بعد وہ خطبہ سنتا ہے اور پھر اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کو ایک اونٹنی قربانی کرنے کا بھی اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جو بندہ دوسری فرصت میں جمعہ کے دن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو تیسرے فرصت میں پہنچتا ہے اللہ پاک اس کو ایک بکری ذبح کرنے کا بھی ثواب عطا کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے ساتھ ساتھ جمعہ کے جو فضائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک یہ فضیلت بھی عطا کرتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ چوتھی فرصت میں جاتا ہے اللہ پاک اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو 5ویں فرصت میں جاتا ہے آخر میں لاسٹ میں جب امام خطبہ اپنا ختم کر رہا ہوتا ہے اور آخر میں جو ہے نا وہ بھاگتے بھاگتے آ رہے ہوتے ہیں جمعے میں شریک ہونے کے لیے، تو فرمایا کہ اس جو لاسٹ میں آتا ہے سب سے آخر میں، تو اس کو کیا ہے ایک انڈا صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ہے۔ تو پیارے بچوں آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، برکت دن ہے، تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اچھے طریقے سے صاف ستھرے ہو کر اچھے کپڑے پہن کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے سب سے پہلے ہم جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچیں اور جمعہ کی نماز کا اچھے سے جو ہے نا اس کا ثواب ہم حاصل کر سکیں، اور جمعہ کے جو فضائل ہیں اس کی فضیلت کو بھی ہم حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جمعہ کے جو خاص اعمال ہیں، فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، مقبولیت کی گھڑی ہے، تو اس مقبولیت کی گھڑی کو ہم ضائع نہیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورۃ الکہف پڑھی جاتی ہے، سورۃ الکہف کو آپ جمعہ کے دن پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تو یہ آپ کو چیزیں بتانی تھیں ترجمے کے ساتھ ساتھ، تو آپ اس چیز کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ امید ہے کہ آپ سب بوائز اس کا خاص طور پر اہتمام کریں گے اور میری باتوں کو اچھے طریقے سے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔